بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیلز ریٹرن کیسے کریں گے۔ سیلز ریٹرن کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انوائس فل ریٹرن، جتنی انوائس گئی تھی پوری کی پوری واپس آ گئی، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک انوائس گئی اور اس میں سے کچھ مال واپس آ گیا، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس انوائس نمبر ہے ہی نہیں، انوائس ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان تینوں طریقوں کو دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ سیلز ریٹرن فل انوائس۔ ہم اس میں انٹر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آ جائے گا سیلز ریٹرن فل انوائس، اور یہاں پہ ہم انوائس نمبر دیں گے۔ اب انوائس نمبر فار ایگزامپل ہم دیتے ہیں 35,149۔ اب اس کو انٹر کریں گے تو اس کے بعد ہمیں وہ بتائے گا کہ اس انوائس کی اماؤنٹ کتنی تھی، اور اگر یہ کاؤنٹر کے علاوہ کسی دوسرے نے لیا تو اس کا بھی ذکر کرے گا کہ اس نے فلاں بندے نے خریدی تھی۔ تو اب اسے ہم پتہ چلے گا کہ 199 روپیز کی ٹوٹل انوائس تھی۔ اگر یہی ہے انوائس تو ہم جسٹ اس کو اوکے کریں گے تو ہم نیچے دیکھیں لکھا ہوا آ گیا سیلز ریٹرن فل، کہ اب انوائس فل ریٹرن ہو گئی ہے۔ جو چیز جس طرح جس کنڈیشنز پر گئی تھی انہی کنڈیشنز پر واپس ہو گئی۔ دوسرا طریقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز ریٹرن انڈیویجول وایا انوائس نمبر۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انوائس نمبر موجود ہے، فرض کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے پاس واپس آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اگر انوائس موجودہ مہینے کی ہے تو پھر تو ہم موجودہ مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر انوائس کسی پچھلے مہینے کی ہے یا کسی اور مہینے کی ہے تو اگر ہم وہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ وہ والی ڈیٹ ڈالیں گے جو انوائس پہ لکھی ہوئی، یا اس مہینے کی کوئی بھی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں جس مہینے میں انوائس بنی ہے۔ اب ہم یہاں انوائس کا مثلا نمبر ڈالتے ہیں 35,144۔ تو اب اس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے بتایا گا جی اس انوائس کی ٹوٹل ویلیو اتنی ہے اور اتنا اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوا اور اتنا پیبل ہے۔ کیا یہی انوائس واپس کرنی ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں یہی واپس کرنی ہے تو ہم اس پہ انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے انوائس کھل جائے گی، اور ہم اس میں تو وہ آئٹم جو واپس کرنا ہے، اب فرض کے اس میں آگمنٹن بھی گیا ہوا ہے، سیفسپان بھی گیا ہوا ہے، ہائیڈرولین بھی گیا ہوا ہے، اور ٹکسیلکس بھی گیا ہوا ہے، اور یہ ایک ایک گئے ہیں، تو بعض اوقات یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو چیز ہماری واپس آئی ہے، ہم فرض کرتے ہیں جی سیفسپان واپس ہے تو یہاں پہ ہم ٹک کریں گے، تو اب یہاں سے سیفسپان کی ویلیو لکھ دی۔ اگر یہ فرض کریں زیادہ گئے ہوتے، 10 گئے ہوتے اور ایک واپس آتا، 2 واپس آتے، تو ہم یہاں پہ اسی مقدار میں لکھ سکتے تھے کہ اتنے واپس آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم لکھیں گے اسی حساب سے یہ ویلیو کو کیلکولیٹ کر دے گا۔ اگر کوئی دوسرا آئٹم بھی ساتھ ہی واپس ہوا ہے تو ہم اس پہ بھی اسی طریقے سے کلک کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ویلیو کو میچ کریں گے۔ اگر ہمارا یہ ویلیو کی میچنگ ہوتی ہے تو ہم F12 کر کے یا ماؤس کے ذریعے یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کو پوسٹ کر دیں گے، تو اس طرح یہ سیلز ریٹرن پوسٹ ہو جائے گی، اور یہاں پہ ہمارا ایک بل بھی پرنٹ کر دے گا کہ یہ چیز ریٹرن ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے جو ریٹرن کیا اس کا بل پرنٹ ہو، تو اگر آپ اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پرنٹر پہ کلک کر دیں اور آپ اس بل کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو اس نے ایک ریٹرن کا انوائس نمبر دیا ہوتا ہے، وہ ہے 8۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انوائس نمبر ہی نہیں ہے۔ اب ہم انوائس نمبر کے بغیر ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئیں گے، F3 بھی پریس کر سکتے ہیں، اور یہ انڈیویجول سیلز ریٹرن وداؤٹ انوائس نمبر پہ بھی ہم کلک کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سے وہ آئٹمز کے نام پوچھ سکتا ہے۔ اگر آئٹمز کی لسٹ سامنے نہ آئے تو یہاں ایڈ آئٹم پہ آپ کلک کریں گے تو آئٹمز کی لسٹ سامنے آ جائے گی۔ یہاں سے ہم کوئی بھی آئٹم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آئٹم ہم نے سلیکٹ کیا اور یہ 5 کوانٹٹی آئی واپس، اور پھر اسی طریقے سے ہم اس میں کوئی اور بھی F3 پریس کرتے ہیں، اور F3 پریس کر کے ہم کوئی سپوز ZANT لکھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ آئٹمز آتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زینٹیک 150 mg کی گولیاں جو ہیں وہ 6 واپس لی ہیں۔ تو اب چونکہ اسی طریقے سے ہم اور جو بھی چیزیں ہم وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اسکیپ کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ آئٹمز آ گئے۔ اب یہ صورتحال بالکل وہی بن گئی جو انوائس نمبر کے تحت تھی، لیکن یہاں پہ اگر ٹریڈ ڈیٹ موجود نہیں ہے تو ہم یہاں ٹریڈ ڈیٹ لکھیں گے،
اول تو جو سٹاک آپ کے پاس موجود ہے اس میں سے جو بھی کرنٹلی ٹریڈ ریٹ ہوگا وہ یہاں لکھے گا، بلکہ یہاں آپ ٹریڈ ریٹ سے مراد ریٹیل ریٹ لیں گے. یہاں آپ اس کا ریٹیل ریٹ لکھیں گے. سپوز یہ 25 روپے کا ہے، سپوز یہ 10 روپے کی ہے. تو اور دوسرا ہے سولڈ ریٹ. بعض اوقات ہم اس کو ضروری نہیں ہے 25 روپے کی چیز ہم 25 روپے کی لے رہے ہوں، ہم ہو سکتا ہے اس سے 24 روپے کی واپس لے رہے ہوں کیونکہ ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہو سکتا ہے. تو ریٹ آپ نے وہی لکھنا ہے جس کا ریٹیل ہے، لیکن سولڈ ریٹ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. سولڈ ریٹ میں فرض کریں آپ نے لکھ دیا 23 روپے اور اس کو آپ نے لکھ دیا 8 روپے، تو اب یہ ویلیو سولڈ ریٹ کے مطابق نکالے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں نیچے اس نے کوئی ویلیو کیلکولیشن نہیں کی کیونکہ ہمیں یہاں ریٹرن ریٹ پہ کلک کرنا ہے. اگر ہم جو آئٹم واپس کرنا ہے اس کو یہاں پہ کلک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب یہ کلک ہوا ہوگا تو نیچے ویلیو کیلکولیٹ ہوگی اور صرف وہی چیزیں واپس ہوں گی جن پہ ٹک کا نشان لگا ہے. جن پہ ٹک کا نشان نہیں لگا ہوگا وہ چیزیں واپس نہیں ہوں گی. اس طرح اگر ہم مزید کوئی آئٹم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسی میں تو ہم پھر دوبارہ یہاں پہ ایڈ آئٹم پہ کلک کر کے اور آئٹم ایڈ کر کے ہم اپنی پوری ریٹرن واپس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پوسٹ کرتے ہیں یا F12 پریس کرتے ہیں یا ماؤس سے اس پہ کلک کر دیتے ہیں. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد یہ بھی آپ کو انوائس شو کرائے گا اور ہم اسے پرنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم سیلز ریٹرن کا عمل کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور ہاں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بقایا لیسن سننے کی اجازت مل سکے گی، ورنہ آپ کو لیسن سننے کی اجازت کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی ان سبسکرائب کرے گا تو اس کے بھی ایکسیس ختم ہو جائے گی.